شانزے ماہر نفسیات کامران کا بغور مطالعہ کر رہی تھی، جو اپنی بیوی کے قتل کے الزام میں کٹہرے میں کھڑا تھا۔ آج اس کی گواہی فیصلہ کن ہو سکتی تھی۔ شانزے کی تربیت اسے صرف الفاظ نہیں بلکہ ان خاموش اشاروں کو پڑھنے کی صلاحیت دیتی تھی جو چہرہ اور جسم ظاہر کرتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے کامران کی آنکھوں پر توجہ دی۔ جب وکیل استغاثہ نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ اس رات گھر پر تھا، شانزے نے اس کی پتلیوں کے رد عمل کو دیکھنے کی کوشش کی۔ اگرچہ روشنی کی تبدیلیوں کی وجہ سے مکمل طور پر اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اس نے محسوس کیا کہ سوال پوچھے جانے کے لمحے میں ایک مختصر اور غیر ارادی سکڑاؤ پیوپیلری کنسٹرکشن ہوا، جس کے بعد ہلکی سی پھیلاؤ ڈائلیشن ہوئی۔ ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ تناؤ یا علمی بوجھ کے تحت ایسا رد عمل ظاہر ہو سکتا ہے۔ کیا یہ اس کے جواب دینے میں ہچکچاہٹ یا اندرونی تضاد کی علامت تھی؟ پھر اس کی مسکراہٹ آئی۔ جب کامران نے اپنی بے گناہی کا یقین دلایا تو اس نے ایک مسکراہٹ دکھائی، لیکن شانزے نے باریک بینی سے دیکھا۔ کیا یہ ایک حقیقی دشین مسکراہٹ تھی جس میں نہ صرف زائگومیٹکس میجر عضلات جو ہونٹوں کو کھینچتے ہیں بلکہ آنکھوں کے گرد اوربیکولارس اوکولی عضلات بھی شامل تھے جس سے آنکھوں کے کونوں پر جھریاں پڑتی ہیں؟ اس نے محسوس کیا کہ کامران کی مسکراہٹ صرف ہونٹوں تک محدود تھی، آنکھوں میں وہ چمک اور جھریاں غائب تھیں جو سچی خوشی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اسے جھوٹی مسکراہٹ یا سماجی مسکراہٹ کہا جا سکتا ہے، جو اکثر بناوٹی ہوتی ہے۔ شانزے نے کامران کی آنکھوں کے رابطے پر بھی دھیان دیا۔ اگرچہ جھوٹ بولنے والے کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ وہ آنکھیں نہیں ملاتے، لیکن کچھ مطالعے بتاتے ہیں کہ وہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ آنکھیں ملا سکتے ہیں، ایک طرح کا معاوضہ دینے کی کوشش میں۔ شانزے نے محسوس کیا کہ کامران کے آنکھیں ملانے کا انداز غیر فطری طور پر مستقل تھا، جیسے وہ اپنی سچائی پر زور دینے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ قدرتی اور آرام دہ آنکھوں کے رابطے سے مختلف تھا۔ اس کی پیشانی پر شانزے نے کوروگیٹر سپرسلی عضلات کے ہلکے لیکن بار بار سکڑنے کو نوٹ کیا۔ یہ عضلات اس وقت متحرک ہوتے ہیں جب کوئی شخص پریشان، فکر مند یا کسی چیز پر عدم اطمینان محسوس کرتا ہے۔ کامران کی پرسکون نظر آنے کی کوشش کے باوجود یہ بار بار ہونے والا سکڑاؤ اندرونی بے چینی کی نشاندہی کر رہا تھا۔ جسمانی زبان کے حوالے سے شانزے نے محسوس کیا کہ کامران کی حرکتیں محدود اور سخت تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو زیادہ نہیں ہلا رہا تھا اور اس کا جسمانی انداز قدرے جامد تھا۔ یہ جم جانا کا رد عمل ہو سکتا ہے جو اکثر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص دباؤ محسوس کر رہا ہو یا کچھ چھپا رہا ہو۔ عدالت کے بعد وکیل استغاثہ نے شانزے سے اس کی تشخیص پوچھی۔ شانزے نے وضاحت کی، چہرے اور جسمانی زبان کے کئی اشارے ایسے ہیں جو ان کے دعووں سے مطابقت نہیں رکھتے۔ پتلیوں کا غیر متوقع رد عمل، غیر حقیقی مسکراہٹ جس میں آنکھیں شامل نہیں، غیر فطری طور پر مستقل آنکھوں کا رابطہ،